یعنی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ، جس میں 700 حفاظ صحابہ کرام تھے، یعنی مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کی طرف سے تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، تو اب 700 حفاظ صحابہ کرام اور 1200 مجموعی صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ پھر اب یہ جنگ کس موقع پہ لڑی گئی؟ یعنی ایک جب بادشاہ بنتا ہے تو اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت مستحکم ہو، مضبوط ہو۔ تو یعنی فوراً ہی کوئی حکومت سنبھالتے ہوئے دشمن ملک پر چڑھائی نہیں کرتا، بلکہ اپنی حکومت کو مستحکم کرتا ہے، خلافت کو، نظام حکومت کو مستحکم کرتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اب یہ معاملہ چونکہ ایک گرم تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شورشیں دیگر بپا ہیں تو اس کو پہلے ختم کر لیں، اس کو تھوڑا جو بغاوت ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو بعد میں نمٹ لیں گے، کیونکہ وہ بھی یہی موجود ہے تو ہم بعد میں اس کو نمٹ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری حکومت جاتی ہے تو جاتی رہے، میری خلافت جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ ایک لمحہ بھی، کیا ہوا قذاب کا، ایک دن بھی گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب پر بیٹھنے کا دعوے دار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھنے کا دعوے دار، وہ زندہ رہے۔ چنانچہ تقریباً 30,000 کا اس کا لشکر تھا اور ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی گئی، اس کے حواری تھے، اس کے لشکری تھے، سارے گستاخ رسول کہلائے نا۔ ظاہر ہے جو یعنی یہ عقیدہ ہے اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی معنی بنبوت کا دعوے دار ہو، چاہے وہ ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، تشریعی نبی ہو، کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے اس کا نبوت کا دعوے دار ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے، واضح آیات ہے، 100 آیات، کوئی معمولی یعنی 10-20 آیات نہیں ہے، پھر 300 احادیث کا انکار یہ لازم آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھنے کا جو دعوے دار، قبضہ کرنے کا جو دعوے دار ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اس کو کسی بھی طریقے سے حق سمجھنے والا، کسی بھی طریقے سے اس کو صحیح سمجھنے والا اور اس کو رائے راست پہ سمجھنے والا، چاہے وہ اس کی نبوت کو اس کو پیروکار نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی ہے تو اس کے متعلق 2 گروہ، لاہوری اور احمدی، یعنی ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نبی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت دی ہے، نبی بنا کر بھیجا۔ پھر دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ مجدد ہے، یعنی دین کی تجدید کرنے والے ہیں۔ تو اب اس میں یعنی کسی بھی لحاظ سے اس شخص کو اگر حق پہ سمجھنے والا ہے، کوئی رائے راست پہ اس کو سمجھنے والا تو وہ